سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل کسب مالا من حلال فاطعم نفسہ او کساہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو آدمی حلال مال کمائے پھر خود کھائے یا پہنے، جو مال کمایا اس کے ذریعے لباس پہنتا ہے یا کچھ کھاتا ہے، فرمایا یا پھر اللہ پاک کی مخلوق میں سے کسی کو کھلائے یا پہنائے، یعنی صدقہ کرے، کیونکہ مخلوق کو کھلانا پلانا یا انہیں پہننے کے لیے لباس دینا، انسانوں میں تقسیم کرنا، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ۔ فرمایا اور جس آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ درود پڑھ لیا کرے۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرمایا بے شک یہ درود اس کے لیے زکوٰۃ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ انوکھے، عجیب اور حیران کر دینے والے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ الرحمن شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض ایسے سوالات ہوئے اور بعض دیگر افراد سے بھی ایسے سوالات کہ آدمی سن کر حیران ہو جائے کہ یہ کیسا سوال ہے، اور پھر اس کا جواب بھی اسی طرح حیران کن ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک میں روایت نقل فرماتے ہیں دیگر اور کتابوں کے اندر بھی اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا محدثین کرام نے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ سأل رجل، ایک آدمی نے سوال کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ایک روایت میں یوں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں وصف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الجنہ۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمیں جنت کے بارے میں بتا رہے تھے، جنت کے اوصاف، جنت کی صفات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ فقام الیہ رجل، اب اسی دوران ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں بجلی کی چمک ہوگی؟ برقن کہتے ہیں بجلی کو، چمک کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی کی چمک ہوگی، ایسی روشنی جیسے بجلی چمکتی ہے؟ حیران
کر دینے والا انوکھا اور عجیب و غریب قسم کا سوال ہے کہ کیا جنت میں بھی چمک ہوگی بجلی جیسی، یا بجلی کی چمک ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں، والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان عثمان لیتحول من منزل الی منزل فتبرق له الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ جب عثمان، کون عثمان؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عثمان لا يتحول من منزل الی منزل، فرمایا جنت میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فتبرق له الجنہ، ارشاد فرمایا جنت ان کے لیے بجلی کی طرح چمکے گی، ایسے روشن ہو جائے گی، ایسے منور ہو جائے گی جیسے بجلی چمکا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کیے گئے سوال کے ذریعے ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسے مقام و مرتبے سے نوازا۔ جنت میں بھی آپ کے لیے روشنی کا یوں اہتمام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چلنے، آپ کے جگہ تبدیل کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا فرما دینا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جنت میں ایسی روشنی ہوگی، ایسی چمک پیدا ہوگی جیسے بجلی سے چمک پیدا ہوا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بہت بڑی عظمت و رفعت والے صحابی ہیں، تو اس لیے ہمیں جہاں ان کی اس فضیلت کا پتہ چلتا ہے وہیں ہمیں یہ بھی ساتھ میں کرنا چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، الفت کرنے والے ہوں، اور ان کا ذکر جب بھی کریں اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا انداز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کوئی بھی ایسا انداز ہرگز 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 اختیار نہ کیا جائے جس سے ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چمک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پل صراط پر نور عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے، اعرابی جنہیں کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لہا، یہ نہیں فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جواب دینے کا ایک اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور کیا فرما رہے ہیں ما اعددت لہا، فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے، تو نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس جملے پر، اس فکرے پر غور فرمائیے صحابی رسول کے، کہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کا شرف پانے والے ہیں،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اور فرائض و واجبات جو ہیں، جو لازم کی گئی عبادتیں ہیں، یہ ان کے اندر خوب تگ و دو اور کوشش کرنے والے ہیں، لیکن نہ اپنی نماز کا ذکر کیا، نہ اپنے روزوں کا ذکر کیا، نہ دیگر تلاوت قرآن کا اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ کس چیز کو ذکر کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے تحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، انشاءاللہ الرحمن وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ دراصل قیامت کا علم جو ہے وہ اسرار الہی میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وقوع قیامت کا علم دیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے جانتے ہیں، لیکن اظہار کی اجازت نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اللہ پاک نے علم ضرور عطا کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ علماء نے لکھا، جیسے امام دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اور بزرگان دین نے الابریز شریف میں، دیگر اور کتابوں میں علماء نے لکھا، امام باجوری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا اس کو، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم بھی عطا فرما دیا تھا، اور اس پر بہت ساری تصریحات علماء کی موجود ہیں جس کے اندر کسی قسم کے کوئی شک اور شبے والی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہاں چونکہ ایک تو اس کا آنا اچانک ہے، دوسرا اظہار سے منع کیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انداز دوسرا اختیار فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو سائل تھا اس کی توجہ یہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کر کے ان کی توجہ کو دوسری جانب پھیر دیا، اور وہ کیا تھا؟ ما اعددت لہا، فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، قیامت کے بارے میں فکر مند ہونے والے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اب وہ جو اعرابی تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، صحابی رسول ہیں، ظاہر سی بات ہے نماز، روزہ، دیگر اور عبادات یہ کس قدر ذوق اور شوق سے کرنے والے تھے، لیکن یہاں جو عمل بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ صاحب بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے، مگر انہوں نے اپنے اعمال کو قیامت کی تیاری قرار نہ دیا کہ یہ سب نیکیاں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے جو مجھے دنیا میں مل چکی اور مل رہی ہیں، آخرت کی تیاری صرف یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنی نظر میں اپنے اعمال کو معمولی سمجھ کر ایک جانب رکھا کہ میری جو عبادتیں ہیں، میری جو ریاضتیں ہیں، میری جو نیکیاں ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں، ان کا وزن بہت ہلکا ہے، اس نے انہیں جدا کر دیا، علیحدہ سے رکھا، اور دل میں موجود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ اعرابی کا سوال کرنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں اس انداز میں بتانا، یہ دراصل ہمیں پیغام دینا ہے کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کیسی تیاری کرنی ہے۔ اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے دن بھر کے معاملات کو دیکھیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے بارے میں علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے بہت کچھ لکھا، اور بلکہ حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے وہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا تیرا۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ما اعددت لها من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے نہ تو بہت سارے روزے جمع کیے ہیں، نہ بہت ساری نمازیں ہیں میرے پاس، اور نہ بہت سارے صدقات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن اس سب کے باوجود وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ چیزیں تو نہیں ہیں لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یا رسول اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، ارشاد فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، اس فرمان نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کس قدر خوش کر دیا، ان کا مبارک انداز کیسا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جس بات پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ خوش دیکھا ہے، ارشاد فرمایا وہ حضور کا یہ فرمان تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور بلکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مزید بھی ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر، آپ فرماتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انہی کا مجھے پڑوس عطا کرے گا، انہی کی معیت عطا کرے گا، انہی کا ساتھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے، الترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو میں نے اس موقع سے بڑھ کر زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ کب؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی سے اس کے نیک عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی کسی سے اس کے کسی نیک عمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے مگر اس کی مثل عمل نہیں کرتا، جیسی عبادت اس بندے کی ہے ویسی اس کی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے اس بندے کے لیے کیا ہے جو نیک آدمی سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کون پیارا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، کن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں اور کن چیزوں کو ناپسند جانتے ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے اور ہمیں ایک یہ ذہن فراہم کر رہا ہے کہ آپ قیامت کے دن کس کا ساتھ چاہتے ہیں؟ کیا بے نمازیوں کا؟ کیا سود خوروں کا؟ کیا رشوت لینے والوں کا؟ کیا شراب نوشی کرنے والوں کا؟ یا دیگر بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کا؟ فرعون، حامان، شداد، قارون، کیا ان کا پڑوس؟ کیا ان کا ساتھ؟ نہیں، ہرگز نہیں، اور یقیناً نہیں۔ بلکہ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، حضور کی معیت نصیب ہو، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی معیت نصیب ہو۔ آپ دیکھیے صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود یہ کہ آپ جنتی ہیں
لیکن فخر کس بات پر ہے، حسرت کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر سے پیار کرتا ہوں، میں عمر فاروق کو عزیز جانتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جب محبت کرتا ہوں تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے محبت، یہ ہے فنائیت، یہ ہے مقام و مرتبہ پانے کا انداز۔ جب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی معیت اپنے ساتھ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت ارشاد فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ عہدے والے، منصب والے، صدر، وزیر اعظم، یہ اس طرح کے افراد کا ساتھ دنیا میں چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل جاؤں، اس کے ساتھ رہوں، یہ مجھے دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوگا، دیگر اور اعتبارات سے فائدہ ہوگا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے صدیق اکبر کا ساتھ چاہیے، عمر فاروق کا ساتھ چاہیے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چاہیے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ جیسے یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے چاہیے، جیسے شریعت پر یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے ہمیں بھی شریعت پر اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فضل بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن ان بزرگان دین سے محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا، ان کا پڑوس عطا کرے گا۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے خود بھی محبت کریں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے اصحاب، ان کا ذکر خیر بھی خیر اور بھلائی کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم